بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما لا ينجس البئر به۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کنویں اور ٹنکی سے متعلق ان مسائل کو پڑھیں گے اور جانیں گے جن سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹنکی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے دو صورتیں اور دو قسموں کو پڑھ لیا ہے۔ ایک صورت تو ہم نے وہ پڑھی جس میں کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور سارے پانی کو نکالنا پڑتا ہے۔ دوسری صورت گزشتہ کل پڑھی جس میں بعض پانی نکالنا پڑتا ہے۔ آج ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے جس میں کنویں کے پانی کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کنواں اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ آئیے نقشے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے تین صورتیں دیکھی تھی۔ ایک صورت جس سے پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، دوسری جس میں تھوڑا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ جس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کون کون سی چیز ہے جو کنویں یا ٹنکی میں گر جائے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1، پاک چیز گرے۔ کوئی بھی پاک چیز اگر پانی میں گر جا رہی ہے اور گرنے کے بعد پانی کی طبیعت جو رقت اور سیلان آپ نے پڑھی اس کو نہیں بدل رہی ہے، پانی کے وصف، رنگ، بو، مزہ کو متاثر نہیں کر رہی ہے، پانی سے اس کا نام نہیں چھین رہی ہے، تو کنویں کا پانی یا ٹنکی کا پانی پاک رہے گا۔ جیسے شکر کی بوری کنویں میں یا ٹنکی میں گر گئی، اگر پانی کو کوئی فرق نہیں پڑا، پانی گاڑھا نہیں ہوا یا وہ بالکل میٹھا، اس کا رنگ بدل کر کے وہ شربت نہیں بنا، تو جب تک وہ شربت نہیں بنے گا تب تک پانی پاک رہے گا اور اس کی جو صفت ہے مطلب مطہر پاک کرنے کی وہ بھی باقی رہے گی۔ دوسرے نمبر پر کنویں کے اندر یا ٹنکی کے اندر حیوان غیر دموی یا دریائی گر کر مر جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا حیوان یا جانور اس کے اندر گرے جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، غیر دموی جس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، یا دریائی جانور خون تو ہوتا ہے لیکن وہ دریائی ہی جانور ہے، وہ اگر مر جائے تو بھی پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دریائی جانور کی مثال جیسے مچھلی ہے، بڑی مچھلی اس کے اندر مر گئی، گھڑیال اس کے اندر کیا ہے مر گیا۔ اسی طریقے سے جو پانی کا ہی کتا وغیرہ ہوتا ہے، کیکڑا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مر جائے تو پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور غیر دموی جانور جیسے کہ سانپ ہے، سانپ اگر اس کے اندر مر جاتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھپکلی اگر کیا ہے پانی کے ٹنکی میں مر جاتی ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے مکھی ہے، پسو ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر گر کر مر جاتی ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہی رہے گا۔ تیسرے نمبر پر زندہ آدمی اگر اس کے اندر گر جائے اور زندہ ہی نکل آئے، مرے نہیں، پانی میں غوطہ لگائے اور پھر زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر کوئی نجاست حقیقی یقینی طور پر نہ ہو، اس نے استنجا بھی پانی وغیرہ سے کیا ہو، تو بھی کیا ہوگا؟ ہمارا کنواں اور ٹنکی وغیرہ کیا ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر سور کے سوا تمام جانوروں کی خشک ہڈی، ناخن اور بال۔ سور اس لیے کہ وہ نجس ہے، وہ عین ناپاکی ہے، تو اگر سور کا کوئی حصہ بھی پانی کے اندر گرتا ہے تو وہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ اسی لیے کیا کہا؟ سور کے علاوہ کسی بھی جانور کی خشک ہڈی ہے، ناخن ہے، بال ہے، یہ ساری چیزیں اگر کیا کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پر ماکر اللحم جانور گر کر زندہ نکل آئے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے
وہ پانی میں گرے اور گر کر زندہ نکل آئے، چاہے اس کا منہ پانی کو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، پانی کیا ہوگا؟ پاک رہے گا۔ نمبر 6 پر سور کے علاوہ تمام جانور جبکہ منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، صرف سور نہیں گرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور اس کے اندر گر جائے، چاہے وہ ماکول اللحم ہو، غیر ماکول اللحم ہو، مشکوک ہو، اس کا گوشت کھایا جاتا ہو نہ کھایا جاتا ہو، درندہ ہو یا پرندے میں درندہ ہو، جو بھی ہو، پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ منہ پانی کو نہ پہنچا ہو، اور اگر منہ پانی میں پہنچ گیا ہے تو پھر جیسا جانور ہوگا پانی کا ویسا حکم ہو جائے گا۔ پاک جانور ہے تو پانی پاک رہے گا، ناپاک جانور تھا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، مکروہ جانور تھا تو مکروہ ہو جائے گا، مشکوک تھا تو مشکوک ہو جائے گا۔ نمبر 7 پر مرغی یا حلال گوشت والے جانور کا انڈا اگر یہ اس کے اندر گر جاتا ہے تو بھی کنواں پاک ہوگا۔ 8ویں نمبر پر مرغی اور بطخ کے سوا کسی پرندے کا پاخانہ یا پیشاب، پرندے کا، مرغی ہے اور بطخ ہے، اس کے سوا کسی بھی پرندے کا پاخانہ پیشاب کیا ہے کنویں یا ٹنکی میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اڑتے پرندوں سے ان سب چیزوں کو بچانا مشکل ہے۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ پانی کے ٹنکی کو اچھے سے بند رکھا جائے، ایسی کوئی چیز نہ گرے، لیکن تاہم اگر کسی پرندے کی بیٹ وغیرہ اگر گر جاتی ہے ٹنکی میں یا کنویں میں تو اس سے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چوہے بلی کا پاخانہ پیشاب، اس سے بھی پانی کو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ، بکری کی مینگنی، اسی طریقے سے گھوڑا، خچر وغیرہ کی لید اور گائے بھینس وغیرہ کا گوبر، یہ اگر تھوڑی مقدار میں پانی میں گر جائے تو اس سے کیا ہے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جن کے کنویں میں گر جانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہم نے جانے ہیں اس کو عبارت سے بھی تطبیق دیں گے اور اس کو سمجھتے چلیں گے۔ ما لا ينجس البئر به ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخفي إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة ما لا يفسد الماء به، جس سے پانی فاسد نہیں ہوتا ہے یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ولا يفسد الماء بخرء حمام، بخرء حمام دونوں طریقے سے عبارت ہے، خر بھی ہے اور خر بھی ہے۔ وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع، یہاں ضفدع ہے لیکن امداد الفتاح وغیرہ میں لکھا ہے کہ وضفدع، دال کے کسرے کے ساتھ یہ زیادہ فصیح ہے۔ وحیوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه وجود حيوان في البئر ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه۔ ترجمہ دیکھتے چلیے۔ ولا تنجس البئر، اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، بالبعر مینگنی سے، والروث لید سے، والخفی گوبر سے، الا ان یستکثرہ الناظر مگر اس وقت جب کہ دیکھنے والا ان چیزوں کو زیادہ سمجھے، او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، یا اس صورت میں جب کہ پانی کا کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ نکلے۔ ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اور اسی طریقے سے پانی فاسد نہیں ہوتا ہے یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر چڑیا کی بیٹ سے، ولا بموت ما لا دم له فيه،
اور نہ ایسے جانور کے کنویں میں مر جانے سے جس میں خون نہیں ہے، کسمکن وضفدع، جیسے کہ مچھلی اور مینڈھک، وحیوان الماء، اور پانی کے جاندار حیوان، وبق، اور پسو مچھر، ذباب، اور مکھی، وزنبور، اور بھیڑ، وعقرب، اور بچھو، ولا بوقوع آدمی، اور نہ کسی آدمی کے گر جانے سے، وما یؤکل لحمہ، اور نہ ماکل الحم جانور کے گر جانے سے، اذا خرج حیا، اس وقت جبکہ وہ زندہ نکل آئیں، ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور ان کے بدن پر کوئی ناپاکی نہ ہو، ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور نہ ہی خچر، گدھا، شکاری پرندے اور وحشی جانور کے گر جانے سے صحیح قول کے مطابق۔ وَإِن وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، اگر گرنے والے کا تھوک پانی کو پہنچ جائے، اخذ حکمہ، تو اس کا حکم یعنی تھوک جس جانور کا ہے اس کا حکم لے لے گا۔ ووجود حیوان میت فیہا، اور کنویں میں مرے ہوئے جانور کا پایا جانا، منجسھا من یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات سے کنویں کو ناپاک کر دے گا، ومنتفخ من 3 ایام ولیالیھا ان لم یعلم وقت وقوعہ، اور پھولے ہوئے جانور کا 3 دن اور 3 رات سے کنویں کو ناپاک کر دے گا اگر ان کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اب ہم ایک مرتبہ سرسری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي الا ان يستغفره النادر او الا يخلو دلو عن بعرة، اور کنواں، مینگنی، لید اور گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا ہے مگر اس وقت جب کہ دیکھنے والا ان چیزوں کو زیادہ سمجھے یا کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ آتی ہو۔ ولا يفسد الماء بخر حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب، اور پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر، چڑیا کی بیٹ سے، اور نہ ہی ایسے جانور کے پانی میں مر جانے سے جس میں خون نہ ہو، جیسے کہ مچھلی، مینڈک اور پانی کے دوسرے جانور، اور پسو، مکھی، بھیڑ، بچھو وغیرہ۔ ولا بوقوع آدمی وما یؤکل لحمہ اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور نہ کسی آدمی کے کنویں میں گر جانے سے اور ماکل لحم جانور کے گر جانے سے اس وقت جبکہ وہ زندہ نکل آئے اور ان کے بدن پر کوئی ناپاکی یقینی طور پر نہ ہو۔ ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق پانی ناپاک نہیں ہوگا خچر، گدھا اور شکاری پرندے اور وحشی جانور کے گر جانے سے۔ وَإِن وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، اور اگر گرنے والے کا تھوک پانی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر تھوک کا حکم پانی کا حکم ہو جائے گا، جیسا تھوک ہوگا پانی کا حکم ویسا ہو جائے گا۔ وَوُجُودُ حَيْوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور کسی حیوان کا مرا ہوا کنویں میں پایا جانا یہ کنویں کو ایک دن اور ایک رات سے ناپاک کر دے گا۔ ومنتفخ من 3 ایام ولیالیھا، اور پھولا ہوا پایا جانا یہ 3 دن اور 3 رات سے کنویں کو ناپاک کر دے گا اگر ان کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اب ہم مختصر سی تشریح سمجھتے چلتے ہیں۔ جیسا کہ سٹارٹنگ ہی میں بتا دیا تھا کہ وہاں پہ تو آیا تھا وَإِن قَلَّتْ نَجَاسَتُ، کہ اگر نجاست تھوڑی بھی ہو تو وہ کنویں کے پانی کو ناپاک کر دیں گا، لیکن وہاں پر غیر الرواس کا لفظ آیا تھا گوبر وغیرہ کے علاوہ، اس لیے کہ ان سے بچنا مشکل ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس کی رخصت دی ہے۔ تو اگر 2-4 مینگنیاں، بعرن کہتے ہیں اونٹ، بکری وغیرہ کی مینگنی کو، اور روث کہتے ہیں گدھا ہے یا پھر خچر ہے یا گھوڑا ہے، ان کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو روث کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں لید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خفی یہ گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا جو گوبر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو کنویں میں اگر یہ تھوڑی مقدار میں گر جاوے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑی کی مقدار کیا ہے
اس کے سلسلے میں کئی قول ہیں، لیکن 2 قول ایسا ہے جو کہ معتمد اور تصحیح شدہ ہے، اس کو مصنف نے بیان کر دیا۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ دیکھنے والا اگر کنویں میں جھانک کر دیکھے تو اسے وہ مینگنیاں یا گوبر وغیرہ معمولی دکھیں، یعنی تھوڑا معلوم ہو، اور اگر زیادہ معلوم ہو، یعنی وہ تجربہ کار آدمی ہو، ایسا کوئی بھی آدمی نہیں، اگر زیادہ معلوم ہو تو پھر وہ کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ قلیل ہے یا کثیر ہے، تو ڈول پانی نکالنے کے لیے ڈال رہے ہیں، تو اگر بعض ڈول میں مینگنیاں آ رہی ہیں اور بعض میں نہیں آ رہی ہیں تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ یہ قلیل ہے، اور اگر ہر ڈول میں آ رہی ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ کثیر ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو پانی کا مسئلہ ہے۔ دوسری چیزوں میں لیکن اگر چھوٹی سے بالٹی وغیرہ میں اگر کوئی مینگنی وغیرہ گر جائے یا جگ ہے گلاس اس میں گر جائے تو اس پانی کو پھینک دینا چاہیے، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کنویں وغیرہ کا مسئلہ ہے جہاں پر حرج لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے چوہے وغیرہ کی مینگنی اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے مل جائے تو اگر وہ جامد ہو اپنے اس سے تو اس کو نکال کر پھینک دیا جائے، اور طبیعت گوارا کرے تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر گھل مل گئی ہے لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے پرندوں کی بیٹ سے، خواہ وہ پرندے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ معقول اللحم کی مثال کبوتر ہے، چڑیا ہے، ان کی بیٹ ہے۔ اب یہ لوگ کیا ہے، اڑ رہے ہیں، اڑتے اڑتے ہوائی فائرنگ کر دیتے ہیں تو اس سے کہاں تک بچیں گا، کنواں وغیرہ۔ ٹنکی تو ہے آج کل، اس کو ڈھوک دیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بیٹ سے پانی کیا ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر پانی کے اندر کوئی ایسا جانور مر جائے جس میں خون ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خشکی کا ہو یا پانی کا جانور ہو، تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مثال پانی کا جانور جیسے کہ مچھلی ہے، پانی کے مینڈک وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے حیوان الماء الگ سے بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنے جانور وغیرہ خشکی میں ہیں اتنے ہی پانی کے اندر بھی وہ سب چیز ہوتے ہیں، اسی وجہ کا سرطان جیسے کہ کیکڑا ہے، پانی کا کتا وغیرہ ہے۔ تو پانی میں جو جانور رہتے ہیں، کیا مطلب پانی اور خشکی کے جانور، یعنی جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آنا وہ الگ بات ہے، لیکن پانی کے بغیر اگر وہ زندہ نہ رہ سکتے ہوں تو وہ پانی کے ہیں۔ اور جو جانور پانی میں زندہ نہ رہ سکتا ہو زیادہ دیر تک، یعنی ایک تو تھوڑی ڈال دیا تیرتا رہا، لیکن اگر اس کو پانی ہی میں چھوڑ دیا جائے اور زیادہ دیر تک اس میں ٹک نہ پائے تو وہ خشکی کا جانور ہے، وہ بقی۔ اب یہ کون سے ہے جو کہ پانی کے جانور تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے، تو کیڑے مکوڑے اپنے کھانے پینے چائے وغیرہ کی چیز میں کیا ہے گر جائے تو اس سے وہ پاک ہی رہتی ہے۔ اگر آپ پینا چاہیں شربت وغیرہ، اس میں کوئی مکھی وغیرہ گر گئی ہے تو اس کو آپ پی سکتے ہیں، لیکن مکھی کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے۔ اگر چائے میں شربت وغیرہ میں مکھی گر جاتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، کہ اگر تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے فلیغمسو اچھے سے ڈبو دو، پھر اسے کیا کرے نکال لے۔ کیوں؟ کہ اس کے 2 پنکھوں میں سے ایک پنکھ میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور غالباً وہ اس پنکھ کو جس میں بیماری ہوتی ہے پہلے ڈالتی ہے، اسی لیے جب دوسرے کو بھی ڈبا دیں گے تو اس کے لیے شفا یعنی جو بیماری تھی وہ اس کے کاٹ اس کے اندر ہو جائیں۔ بہرحال یہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ اگر پانی کے اندر گر جائیں مر جائیں تو اس سے پانی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مکھی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، بھیڑ وغیرہ یہ سب جو ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچھو وغیرہ، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گر جائے یا پانی میں نہانے کے لیے اترے اور اس کے بدن پر کوئی یقینی طور پر ناپاکی نہ ہو، یا کوئی جانور کیا ہے پانی کے اندر گر جائے معقول اللحم جانور ہو، تو بھی کنواں کیا ہوگا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں زندہ
نکل آوے، ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور ان کے بدن پر کوئی ناپاکی بھی یقینی طور پر نہ ہو، وہمی نہیں، یقینی طور پر ہے کہ ناپاکی تھی تو ہی پاک ہوگا، لیکن صرف وہم ہے کہ ہو سکتا ہے گرنے کی وجہ سے پیشاب کر دیا ہو سکتا ہے کہ گرنے کی وجہ سے اس نے اندر لید کر دی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے نہیں چلے گا، یقینی ناپاکی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی خچر ہے، گدھا ہے، وسباع طیر، اسی طریقے شکاری پرندہ جیسے آپ نے پڑھا کالصقر والشاہین والحدۃ، یہ چیل ہے، شاہین ہے، اور اسی طریقے سے باز وغیرہ ہے، ایسے پرندے بھی اگر کیا اس کے اندر گر جاوے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ وحشین، اسی طریقے سے درندے، بندر وغیرہ، یہ سب کیا اس میں گر جائے اور گر کر زندہ نکل آئے اور ان کا منہ بھی پانی کو نہ پہنچا ہو تو کنواں پاک رہے گا۔ فی الصحیح، یہ اس میں دیکھیے یہ فنی چیز ہے جو آپ کو ابتدا میں مقدمہ بتایا کہ صحیح قول کے مطابق، یعنی ایک قول اور ہے غیر مفتہ بہا قول ہے کہ جس کے مطابق کیا ہے کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ پانی میں گرتے ہیں اور گرنے کے بعد یہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، غوطہ لگ جاتا ہے اور ان کا منہ پانی کو پہنچ جاتا ہے، تو وَإِن وَصَلَ اللُّعَابُ الْبَاقِي إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، تو جیسا جانور ہوگا پانی کا حکم بھی ویسا ہو جائے گا۔ پاک ہے، انسان ہے، ماکل اللحم جانور ہے تو پانی پاک رہے گا، درندے ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اسی طریقے سے شکاری پرندے ہیں تو پانی مکروہ ہو جائے گا، گدھا اور خچر ہے تو پانی مشکوک ہو جائے گا۔ اب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایک اہم بحث ہے کہ کنویں یا ٹنکی میں چوہا پڑا ہوا مرا ہوا ملا یا کوئی پرندہ کبوتر وغیرہ پڑے ہوئے ملی تو اب کیا حکم ہوگا؟ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب سے گر کر کے کب سے مر گئی ہے اور ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھ لیا ہے، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا اندازہ لگایا کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو احتیاطاً، اس لیے کہ کوئی بھی جانور گرتی ہے فوراً نہیں مرتا ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، تیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے احتیاطاً حکم دیا گیا کہ اگر پھولا نہیں ہے، پھولا اور پھٹا نہیں اور صرف مرا ہوا جانور ملا ہے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر وجود حیوان میت فیہا، کنویں کے اندر یا ٹنکی کے اندر کسی جاندار کا پایا جانا، مردار جانور کا پایا جانا، یہ کنویں کو ناپاک کر دے گا 1 دن اور 1 رات سے، اس لیے کہ اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات سے زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ پہلے مرا نہیں ہوگا، اس لیے 1 دن اور 1 رات کی نماز کیا کر لے گا، لوٹا لے گا۔ اور اگر وہ اس کے اندر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو پھولنا اور پھٹنا یہ 1 دن میں نہیں ہوتا ہے، 1 دن سے زیادہ میں ہوتا ہے اور اس کا وقت بھی نہیں معلوم ہے کہ کب گرا ہے، تو پھر احتیاطاً 3 دن اور 3 راتوں کی نماز لوٹا لی جائے گی۔ اگر کسی کے کنویں میں ایسا مسئلہ پیش آیا یا پانی کے ٹنکی میں یہ مسئلہ پیش آیا تو دیکھ لیں کہ وہ اگر پھولا نہیں ہے، چوہا وغیرہ جو بھی جانور ہے، تو پھر 1 دن اور 1 رات کی نماز لوٹائی جائے گی، اور اگر پھول پھٹ گیا تو پھر 3 دن اور 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائے گی۔ لیکن اگر ایسے پانی سے کسی نے کپڑا دھو لیا یا کھانا پکا لیا تو اب صاحبین کے قول کے مطابق دوبارہ سے کپڑا نہیں دھویا جائے گا اور وہ کھانا جو اس نے پکا لیا ہے وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کنواں اور ٹنکی کا اہم ترین مسئلہ گویا کہ ایک طریقے سے سمجھیے کہ پانی کا مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب پانی کے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد ہم وضو سے پہلے استنجا کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم کیا کریں گے، آئندہ کل آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد